کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال علیہ الصلاۃ والتسلیم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک درود ہے جو اشعار کی شکل میں ملا ہوا ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ حضرات میرے ساتھ درود پڑھیے۔ جب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہوں تو آپ بھی کہیے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور 70 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں ایک مرتبہ درود کے پڑھنے پر۔ جب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہوں تو آپ بھی کہیے۔ نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم، نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم، یاد میں ان کی آنکھیں پرنم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جہاں کا حارث نامی جس نے مٹائی رسم غلامی، وہ باغ جہاں کا حارث نامی جس نے مٹائی رسم غلامی، پھر سے سوارا گلشن آدم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا، ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا، حسن دو عالم حسن مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے یہ کون و مکان موجود نہ ہوتے، آپ اگر مقصود نہ ہوتے یہ کون و مکان موجود نہ ہوتے، اور مسجود نہ ہوتے آدم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر نبی میں ہم مر جائے، ان کی غلامی ہم کر جائے، شہر نبی میں ہم مر جائے، ان کی غلامی ہم کر جائے، ہم سب کی ہے سعادت، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم، یاد میں ان کی آنکھیں پرنم، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مقتدر حضرات، علماء اعظام، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور پیارے بچوں، آج رب کا بڑا فضل، اس کا احسان اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم مکمل کرایا ہے۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو سنا، اللہ کے کلام کو سنا۔ جس طرح اللہ کی طرف سے قرآن کی سنانے پر فضیلت ہے، اور اللہ کی طرف سے قرآن کے سنانے پر عظمتوں کا اور اللہ کی طرف سے ثواب کا وعدہ ہے،
اسی طرح اللہ کے قرآن کے سننے پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب کا وعدہ ہے۔ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو سنا ہے، اور میری اس زبان سے اللہ کا کلام پڑھا گیا، جبکہ زبان میری اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن اترا تھا، اور جبرائیل امین علیہ السلام کا واسطہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے، ظاہر ہے فرشتوں میں وہ ایسا فرشتہ ہے جو سید الملائکہ ہے، تو اس کی زبان سے قرآن پڑھا جاتا تھا، اور میرے اور آپ کے سچے آقا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو اچھا لگتا تھا، اس لیے کہ فرشتہ بہت معظم ہے، محترم ہے، اور اللہ کا نبی وہ سارے اماموں کا نبی ہے، اور اللہ کا ایسا محبوب دلارا ہے کہ اللہ نے جس کے اوپر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہو۔ ان کی زبانیں پاک تھی، ان کی زبانیں معصوم تھی، کوئی گناہ کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ ہماری اس زبان سے تو چغلی بھی ہوتی ہے، اس زبان سے غیبت بھی ہوتی ہے، اس زبان سے دوسرے کو تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، اس زبان سے فضول بات بھی نکل جاتی ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کا حق ادا کر سکے، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے اللہ کے قرآن کا حق؟ یہ رب کا کلام ہے، اتنی عظمتوں والا کلام ہے کہ اس کا حق ادا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا حق ادا تو صحابہ کی مقدس جماعت کرتی تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو حاصل کرنے میں 2.5 سال کا وقت لگایا، اور انہوں نے 8 سال ایک سورت کو سیکھنے میں لگایا تھا۔ ہم نے پورے مہینے میں قرآن کو سنا دیا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس قرآن کا حق ادا ہم سے نہیں ہوا ہے، لیکن باری تعالیٰ نے جس طرح بھی اس زبان سے پڑھوایا، یہ رب کا معاملہ ہے۔ اللہ معاف کرنے پر آئے گا تو کر سکتا ہے، اور اللہ اگر پکڑنے پر آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ قرآن آپ کے خلاف بھی حجت بن جائے اور میرے خلاف بھی حجت بن جائے۔ اس لیے کہ قرآن کا جو حق ہے ہم سے وہ ادا نہیں ہوا ہے، نہ پڑھنے میں ہوا ہے نہ سننے میں ہوا ہے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ قرآن آہستہ پڑھا جائے اور قرآن صحیح طور پر پڑھا جائے، لیکن قرآن سننے میں تاخیر کی وجہ سے طبیعت یہ چاہتی تھی کہ کہیں ہمارے ساتھیوں پر گرانی محسوس نہ ہو، اور تاخیر ہونے لگے تو طبیعت یہ چاہنے لگی کہ قرآن جلدی پڑھا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا ہے۔ باری تعالیٰ اگر پکڑ پر آ گیا اور یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بن گیا کہ بتا جس طرح حق تھا تو نے پڑھا قرآن کو، اور اللہ اس پر آ گیا کہ جس طرح قرآن سننے کا حق تھا تو نے پڑھا یا تو نے سنا قرآن کو، تو عزیزو اس وقت ہماری زبان پر اور آپ کی زبان پر کوئی جملہ نہیں ہوگا، اور اللہ کے سامنے ہماری زبان بھی نہیں کھل سکے گی کہ ہم رب سے کیا کہیں۔ تو یہ تو اللہ کا بے پناہ احسان ہے، اور اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے اس ٹوٹی پھوٹی گندی زبان سے قرآن کریم پڑھایا ہے اور قرآن کریم سنوایا ہے۔ ہم باری تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں، اللہ حق تو ادا نہیں ہوا ہے جس طرح حق تھا، جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو دشمن بھی چھپ چھپ کر سننے پر مجبور ہوتے تھے کہ امیہ ابن خلف یا عتبہ یا شیبہ اللہ کے نبی کا قرآن سننے ہیں، آپس میں ملاقات ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں سے نہیں آ رہا۔ دوسرا کہتا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں سے نہیں آ رہا۔ تو کہنے لگے کہیں محمد کا قرآن تو نہیں سن رہے تھے؟ تو ایک کہتا ہے ہاں اللہ کا نبی قرآن پڑھ رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا، طبیعت چاہ رہی تھی۔ تو دشمن بھی قرآن سنتے تھے، اور ہمارے قرآن سنانے کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی ہم سے قرآن نہیں سنتے ہیں۔ یہ اس قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے، سراسر ناانصافی ہے۔ اس قرآن کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اس قرآن کا حق تو جب ادا ہوتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ وہ بہن قرآن پڑھتی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی، اپنی بہن کے منہ پر تماچا مارتا تھا اور تلوار نکالے لے کر جا رہا تھا کہ محمد کا سر لے کر آؤں گا۔ لیکن جب بہن نے قرآن پڑھا تو عمر کی زبان پر کیا آیا؟ بہن میں محمد کا سر بعد میں لے کر آؤں گا، یہ محمد کے سر لانے کا میرا ارادہ ختم ہو گیا ہے، تو مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔
عمر کی بہن نے جب قرآن پڑھا تھا، کیسے قرآن پڑھا ہوگا انہوں نے کہ قرآن کی ایک آیت کی اتنی تاثیر تھی کہ عمر فاروق جیسا بہادر انسان، مکے کی سرزمین پر چلنے والا کہ جس سے انسانوں کی روحیں کانپتی تھی، اور نبی نے فرمایا کہ عمر جس راستے نکل جاتا ہے شیطان بھی کانپنے لگتا ہے، وہ دلیر آدمی، وہ اس وقت کا عظیم القدر انسان کہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، میان سے نکال کر جا رہا تھا کہ میں محمد کا خاتمہ کروں گا اور محمد کو لے کر آؤں گا، لیکن جب اللہ کے قرآن کی ایک آیت کو سنا اور بہن نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا، اننی اری اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو بھائی سے عمر سے برداشت نہ ہوا، عمر نے کہا بہن مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، بہن نے کہا ابھی تم غلاظت میں پڑے ہوئے ہو، ناپاک ہو، گندے ہو، تم کفر کی گمراہی میں ہو، قرآن نہیں سن سکتے ہو، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو، اور تمہیں اگر قرآن پڑھنا ہے اور اگر تمہیں کلمہ پڑھنا ہے تو پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا، پاک ہونا پڑے گا، اس کے بعد اور اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن کی عظمت کا تعلق قرآن کی اس آیت سے لگا سکتے ہو کہ جس کے بارے میں خود باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ آپ حضرات میری بات کو عبادت سمجھ کر سنیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ضائع نہیں بیٹھے ہیں، آپ کا یہاں بیٹھنا یقیناً اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس قرآن کی عظمت اتنی ہے اور اس قرآن کی اہمیت اتنی ہے، اللہ کے نزدیک اس قرآن کا مقام اتنا ہے کہ رب نے جب اس قرآن کو اتارنے کا ارادہ کیا تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہمارے قرآن کے بوجھ کو برداشت کر سکتے ہو، تو قرآن کہتا ہے زمین نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پھر آسمانوں کو مخاطب کیا، اے آسمانوں آپ ہمارے اس قرآن کی عظمت کو برداشت کر سکتے ہو، قرآن کے مقام کو سمجھ سکتے ہو، تو آسمانوں نے قرآن کریم کی عظمت کو برداشت کرنے سے انکار کیا، اور پھر اللہ نے پہاڑ جیسی عظیم مخلوق جو بڑی جسم و جثے والی مخلوق ہے، اللہ نے پہاڑوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس قرآن کی عظمت کے لیے زمین نے انکار کیا، اس قرآن کی عظمت کے لیے آسمانوں نے انکار کیا، اے پہاڑوں کی جماعت، پہاڑ آپ ہمارے اس قرآن کی عظمت کو اٹھا لیجئے، قرآن کے مقام کو برداشت کر لیجئے، قرآن کی عظمت کو ذرا اٹھا لیجئے۔ تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، پہاڑوں نے انکار کر دیا مولا یہ تیرا قرآن بڑی عظمتوں والا ہے، یہ تیرا قرآن بڑا اہم ہے، اللہ تیری زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کی عظمت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں، اس کے مقام کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور قرآن خود کہتا ہے، رب نے اعلان کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، میرا رب اعلان کرتا ہے اے بندو اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیا جاتا، اگر اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، محمد آپ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر جاتا، پہاڑ کے برچھے اڑ جاتے اور پہاڑ کے برکھے ہو کر ایک طرف گر جاتا، پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ یہ پہاڑ اتنا جسم و جثے والا، جس کی اتنی بڑی عظیم جسم اور جثہ ہے پہاڑ کا کہ زمینوں کو ہلنے سے روکے ہوئے ہے، لیکن قرآن کے مقام کو سمجھیے، اللہ کے قرآن کی عظمت کو سمجھیے۔ خدا کی قسم رب اعلان کرتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو محمد آپ خود یہ مشاہدہ کرتے یہ پہاڑ زمین پر ریزہ ہو کر بکھر جاتا۔ یہ قرآن کی عظمت پر ایک انسان نے کیسے برداشت کیا؟ خدا کی قسم آپ کے یہاں تک اور میرے یہاں تک قرآن پہنچنے میں دو واسطے، اللہ نے جبرائیل کا واسطہ لگایا، اللہ نے محمد کا واسطہ لگایا۔ اگر جبرائیل کا واسطہ بیچ میں نہ آتا، محمد کا واسطہ نہ آتا تو میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں میری زبان قرآن کے الفاظ کو ادا نہیں کر سکتی تھی، یا میری زبان قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی زبان قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جبرائیل کا واسطہ ہے، محمد کا واسطہ ہے، تب جا کر ہم نے قرآن کو پڑھا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جبرائیل کو چھوڑ کر اتنے سارے فرشتوں کی جماعت قرآن پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ رب سے فریاد کرے میکائیل جس کے ہاتھ میں بارش کا نظام ہے، اسرائیل جس کے ہاتھ میں موت کا نظام ہے، اگر وہ رب سے یوں اعلان کرے اے مولا قرآن پڑھنے کے لیے طبیعت چاہتی ہے، تیرے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو رب نے کہا میکائیل قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو، اسرائیل قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو،
اسرافیل قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو، یہ نظام اور یہ قرآن کی تلاوت آپ نہیں کر سکتے ہو۔ جبرائیل قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، لیکن قرآن کی تلاوت سے اللہ نے اتنی عظیم نورانی مخلوق جو اللہ نے نور سے بنائی ہو، فرشتوں کی جماعت کو اللہ نے قرآن کی تلاوت سے محروم رکھا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ رب نے کہا کہ جہاں قرآن پڑھا جائے، اسرافیل یا اسرائیل یا میکائیل تم قرآن سننے کے لیے چلے جاؤ۔ اگر جگلے والی مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، کوئی بھی بندہ پڑھ رہا ہو، یہ شرط نہیں کہ ایک عالم پڑھے گا تو فرشتے آئیں گے، یہ شرط نہیں کہ ایک عام آدمی پڑھے گا تو فرشتے آئیں گے۔ رب کا صاف اعلان ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں بھی رب کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، چاہے وہ گھر میں پڑھا جائے، چاہے وہ مکان میں پڑھا جائے، چاہے وہ آفس میں پڑھا جائے، دکان میں پڑھا جائے یا مسجد میں پڑھا جائے، آدمی جس جگہ بھی رب کے کلام کی تلاوت کرے گا، یہ میرا رب کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، گھروں میں تکالیف ختم نہیں ہو رہی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے طاق میں، اور بالائے طاق میں رکھا۔ خدا کی قسم ہمارے گھروں میں ہمارے جوان بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہماری اولاد قرآن پڑھی ہوئی ہے۔ ایک باپ کو یہ تو فکر ہو رہی ہے کہ میرا بچہ صبح اٹھے اور اپنے کام پر جائے، ایک ماں کو یہ تو فکر ہے کہ میرا بچہ اٹھے اپنے آفس دکان پر پہنچے اور کما کر لائے۔ اگر ماں باپ نے یہ فکر نہ کری کہ ہمارے بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کیے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ رب کا کلام نہیں پڑھتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ میرے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جہاں ایک جوان اولاد سے پوچھ ہوگی، کل قیامت کے دن جہاں ایک نوجوان سے باز پرس ہوگی کہ تیرے سینے میں قرآن تھا، تو نے قرآن کو پڑھا تھا اور تیرے مکان میں قرآن رکھا ہوا تھا، لیکن مہینہ گزر گیا، تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت نہ پڑھا۔ نبی کی اس حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جہاں اس سے پوچھ ہوگی وہیں اس کے ماں باپ سے بھی پوچھ ہوگی تو نے پابند کیوں نہیں بنایا قرآن پڑھنے کے لیے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن تو رکھا ہوا ہے عزیزو، لیکن ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کا پیغام ہے پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو عام کیجیے۔ اگر مکان سے پریشانیاں ختم کرا دینا چاہتے ہیں، اگر اپنی بیماری ختم کرا دینا چاہتے ہیں، تو خدا کی قسم نہ جائیے کسی کے پاس، نہ پڑھیے تعویذات کے چکر میں، نہ پہنچیے کسی کے پاس، بلکہ آپ کے پاس ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے جس کے لیے رب کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس کے لیے رب کہتا ہے وَإِذَا شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جس کے لیے رب کہتا ہے یہ قرآن ہے، جب پڑھا جائے گا، جہاں پڑھا جائے گا بیماریاں ہوں گی تو ختم ہوں گی، جہاں بھی پڑھا جائے گا پریشانیاں ہوں گی تو اللہ پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ یہ نسخہ کیمیا ہمارے گھر پر موجود ہے، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ عزیز و قرآن کی مجلس ہے، اللہ کے یہاں بہت بابرکت مجلس ہے، اور رب کے یہاں جب اعلان ہو رہا ہوگا کہ قرآن کی مجلس میں شرکت کرنے والوں کو ثواب دیا جائے گا، کہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت جو ثواب ملتا ہے، وہاں آپ بھی کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہو اور میں بھی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں مولا قرآن کی تکمیل ہوئی تھی اور اللہ میں نے وہاں بیٹھ کر شرکت کری تھی، آپ کا یہ بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا، آپ کا یہ بیٹھنا فضول نہیں جائے گا، خدا کی قسم آپ کا بیٹھنا رب کے یہاں کامل اور قابل قبول ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے آدمی اخلاص کے ساتھ بیٹھے اور توجہ کے ساتھ بیٹھے اور رب کے لیے بیٹھے، اپنی ریاکاری کے لیے دکھلاوی کے لیے ہرگز نہ بیٹھے، یوں فقیر بن کر اللہ کے در میں بیٹھے مولا میں محتاج ہوں تیرے دین کے سیکھنے کا، مولا میں محتاج ہوں تیرے قرآن کو سننے کا، رب میں محتاج ہوں تیرے نبی کی بات کو سمجھنے کا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کے پاس دین مکمل آ گیا ہو، ایک ہی ہستی تھی جو دنیا سے چلی گئی، جس کے لیے قرآن نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محمد دین مکمل ہو گیا ہے، اب دین میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ آج دین ہمارے پاس مکمل ہے، لیکن دین کا محتاج میں بھی ہوں، دین کے سیکھنے کے محتاج آپ بھی ہیں، ہر ایک کو دین کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی کے پاس مکمل دین آ گیا ہو۔ میں عرض کر رہا تھا نا، میں مستقل پڑھتا ہوں کتابیں، لیکن ایسی حدیث آج سامنے سے گزری جس میں حیرت ہونے لگی مجھے۔ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کو نتائج سامنے آتے رہتے ہیں۔
عزیزو یہ قرآن ہے، اس کی قدر کیجئے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرائیے۔ اگر آپ نے قرآن کی تعلیم سے روشناس نہ کرایا تو یاد رکھنا میری بات، اگر آپ نے اپنے بچے کو آئیس کرا دیا، آپ نے اپنے بچے کو جو ہے BA کرا دیا، BCom کرایا، اس کے علاوہ جتنے کورسز ہیں کرائے، اگر آپ نے بچے کو دیندار نہ بنایا تو میں یہ بات ٹنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، آپ کے بچے کو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازے میں بھی بیٹھنے کی شرکت نہ ملے، جنازے میں کھڑا ہونے کی بھی اس کو اجازت نہ مل پائے، اور دور سے الگ جائیے، آپ قبر میں پہنچ جائیں گے یا میں قبر میں پہنچ جاؤں گا اگر میرے بچے نے قرآن نہ پڑھا، قرآن کی تلاوت کو نہ سنا اس نے، تو یاد رکھنا عزیزوں کبھی قبر پر پہنچ کر فاتحہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ رب کی طرف سے کلام ہے، اس کی غنیمت سمجھیے، اللہ کی طرف سے انعام غنیمت سمجھیے۔ آج ہر مسجد میں انتظام ہے، آج ہر مدرسے میں انتظام ہے، یہ رب کا بڑا احسان ہے۔ نہیں تو دیکھیے ان جگہوں کو جہاں 800 سال اسلامی حکومتیں رہی ہیں، جہاں بخاری شریف بیٹھ کر لکھی گئی جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، جہاں ترمذی لکھی گئی، جہاں مسلم شریف لکھی گئی، اور جہاں یہ احادیث کی کتابوں کو لکھا، لیکن آج اس کے منظر کو پڑھیے اور وہاں کی تاریخ کو سامنے رکھیے، جہاں 800 سال اسلامی حکومتیں رہی ہو، خدا کی قسم آج آپ کو کوئی ٹوپی والا نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نظر نہیں آئے گا، جماعت کی نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کو کلمے بھی یاد نہیں ہے۔ جائیے ملک جو ہے بخارا شریف میں جائیے یا دوسرے ملک جو آج جہاں چل رہے ہیں وہاں پہنچیے، اور جہاں اسلامی حکومتیں رہی ہیں، جہاں احادیث کی بڑی کتابیں لکھی گئی، آج حال یہ ہے کہ وہاں کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے۔ یہ تو رب کا بڑا احسان ہے کہ ملک ہندوستان میں اللہ نے دین کو پھیلا رکھا ہے، اور دین چار طرف پھیلا ہوا ہے، ہر طرف آپ کو علماء، ہر طرف آپ کو حفاظ مل جائیں گے۔ عزیزو قدر کرتے رہیے اپنے علماء کی، اپنے ائمہ کی، اپنے حفاظ کی قدر کیجئے، ورنہ رب سے بڑا قدردان ان کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا، رب کا اعلان ہے کہ یہ میرا بندہ اتنا بابرکت ہو جاتا ہے۔ قرآن اللہ فرما رہا ہے اگر رب چاہتا تو قرآن کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی منزلیں بنا سکتا تھا، بڑے سے بڑی عمارتیں تعمیر کرا سکتا تھا، لیکن نہیں، رب نے قرآن کی حفاظت کرانی چاہی، رب نے قرآن کو محفوظ کرنا چاہا تو معصوم بچوں کے سینے کو خالی کر دیا، اور اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ ان بچوں کے سینوں میں میرا قرآن محفوظ ہے۔ آج میرا قرآن محفوظ ہے۔ قرآن سے پہلے تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، یہ بڑی کتابیں ہیں اور مشہور کتابیں ہیں، لیکن رب نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ رب نے کہا میری حفاظت کی ذمہ داری کچھ نہیں، کتاب ہے مقدس ہے، کوئی شک نہیں ہے، کتاب ہے مقدس ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ تورات کا لیا ہے، نہ زبور کا لیا ہے، نہ انجیل کا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج آپ کو پوری دنیا میں تورات اپنی شکل پر نہیں مل سکتی ہے، انجیل اپنی شکل پر نہیں مل سکتی ہے، زبور اپنی صحیح ہے میں نہیں مل سکتی ہے۔ جہاں بھی دیکھیں گے تورات میں رد و بدل، جہاں دیکھیں گے انجیل میں تحریف ہے، جہاں دیکھیں گے زبور میں تحریف ہے، صحیح کوئی نہیں مل سکتی ہے، لیکن رب کے کلام کا معجزہ ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، اور قرآن آج تک اسی حیت پر، کیفیت پر موجود ہے جس طرح اللہ نے قرآن کو اتارا تھا۔ الحمدللہ کی الف سے لے کے والناس کے سین تک اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ جس میں قرآن محفوظ ہے۔ عزیز و قرآن کی مجلس ہے، اللہ سے آپ جو بھی مانگیں گے، رب سے جو بھی فریاد کریں گے، اللہ کے یہاں آپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھنا توبہ انسان کے لیے اتنی ضروری ہے، استغفار اللہ کے یہاں اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ کبر اور تکبر رب کو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تکبر کرنے والا، قرآن کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تیرا تکبر کرنا، سینہ تان کر چلنا، اکڑاہٹ کے ساتھ تیری بات کرنا، زبان پر غرور کی باتیں آنا، قرآن کہتا ہے تیرے چلنے سے زمین نہیں پھٹ سکتی ہے، تیرے چلنے سے زمین نہیں ہل سکتی ہے۔ تکبر کس بات کا ہے؟ قرآن کہتا ہے او بندے تکبر مت کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تیرا تکبر کسی کام کا نہیں ہے۔ اور حدیث قدسی میں رب کہتا ہے یہ تکبر تو میری چادر ہے، اگر کسی نے اٹھانے کی کوشش کری تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید،
اللہ اعلان کرتا ہے عزیزو ہمیں چھوٹا بننا ہے، اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ رب کا ضابطہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بڑا کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ چھوٹا بننے کی کوشش کرتا ہے، رب اس کو عزتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ ایک قرآن جس کے سینے میں آ گیا، علم جس کے سینے میں آ گیا، ایک عام آدمی کے پاس پہنچے گا، اور عام آدمی چھوڑ دیجئے، اگر محلے کے بڑے سرمایہ دار کے گھر بھی ایک حافظ قرآن پہنچتا ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ پائتھیوں میں میں بیٹھوں، سرحانے میں اس کو بٹھاؤں، طبیعت چاہتی ہے بیٹھ کے سریحانے پر اس کو بٹھاؤں، طبیعت چاہتی ہے کہ نیچے میں بیٹھوں اور حافظ قرآن کو میں اپنی عزتوں کے ساتھ نوازوں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے چھوٹا بن رہا ہے اور رب اس کو اوپر نواز رہا ہے، اللہ کے لیے چھوٹا بنتا جا رہا ہے اور اللہ اس کو نوازتا جا رہا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ کتنے ادنا سے غلام تھے اور کہاں کے؟ اللہ کے نبی کے شہر سے کوسوں دور کے رہنے والے تھے، کوسوں دور کے رہنے والے، لیکن مقام معلوم ہے کیا ہوا؟ جب اللہ کے قرآن سے انہوں نے محبت کری اور اللہ کے قرآن سے نسبت جڑی تو مقام یہ ہوا کہ جب فتح مکہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا اور بلایا بلال ادھر آؤ، کہا نبی اللہ حاضر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال آج آپ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جائیے۔ بلال حیرت میں ہے اس لیے کہ عمر کھڑے ہوئے ہیں، ابو بکر نیچے ہیں، عثمان نیچے ہیں، طلحہ اور زبیر بڑے بڑے صحابی نیچے کھڑے ہوئے ہیں، بلال حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، نبی مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ محمد نے کہا ہاں بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جائیے۔ بلال عرض کرتے ہیں محمد یہ ابو بکر غار یار کھڑا ہوا ہے، عمر نیچے کھڑا ہوا ہے اور مجھے ادنا آدمی کو آپ اوپر چڑھا رہے ہو۔ محمد نے کہا بلال ہاں میں اس لیے چڑھا رہا ہوں، آپ جوتی بھی نہیں اتاریں گے، آپ اپنی جوتی سمیت خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ تاکہ کفار مکہ کو علم ہو جائے کہ بلال تو ہوگا ادنا درجے کا ہوگا، غلام ہوگا جس کے ہونٹ بڑے موٹے ہوں گے، کالا کھلوٹا ہوگا، کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا، نیچے خاندان کا ہوگا، نیچے طبقے کا ہوگا، لیکن جب قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دے گا تو اللہ یہ مقام دے گا کہ سب نیچے کھڑے ہوئے ہیں، بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی نسبت کا کمال ہے۔ اس لیے آدمی چھوٹا بنے، تواضع اختیار کرے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، چھوٹا بن کر رہے۔ خدا کی قسم اللہ دنیا میں بڑا کر دے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اونچا کر دے گا۔ اس لیے ہمیں رب سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے۔ ہمارے گناہ کتنے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ظاہر پر ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، لیکن معلوم نہیں اس کے دل میں کتنے گناہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے، یہ بندہ جان رہا ہے۔ ہم سے ہر دن گناہ ہوتا ہے، ہر لمحہ گناہ ہوتا ہے اور گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ یہ میرے نبی کا اعلان ہے کہ گناہ گار تو سارا ابن آدم ہے، گناہ گار سارا بنی آدم ہے، سب گناہ کر رہا ہے، لیکن نبی نے فرمایا بہترین گناہ گار وہ ہے، بہترین گناہ گار۔ دیکھیے گناہ گار کو بھی اللہ کا نبی بہترین کہہ رہا ہے۔ گناہ کرنے والا کبھی اچھا ہوتا ہے؟ کبھی اچھا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، میرا نبی فرما رہا ہے گناہ کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے، جس سے گناہ ہو جائے وہ اچھا ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا وخیر الخطائین، بہترین گناہ گار وہ کون؟ التوابون، جو اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، اللہ کو منا لے، یہ سب سے بہترین گناہ گار ہے۔ گناہ ہوگا توبہ کرنے کے بعد بھی، دیکھیں گناہ ہو جانا یہ کوئی تعجب نہیں ہے، میرے جملے پر غور کرنا، گناہ ہو جانا کوئی تعجب نہیں ہے، گناہ کر کے اس پر جمے رہنا یہ تعجب ہے، گناہ کر کے اس پہ اصرار کرنا یہ انسان کے ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے، گناہ کر کے اس پر فخر کرنا یہ انسان کا ایمان بھی لالے میں پڑ جاتا ہے، گناہ کر کے اس پر جمے رہنا، گناہ کر کے اس پہ اصرار کرنا اور گناہ کر کے اس پہ فخر اور تکبر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں اس کے لیے۔ گناہ ہو گیا، اللہ کو منائیے، رب کو منائیے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اتنا خوش ہو رہا ہے توبہ سے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر کے لیے جا رہا ہے، توشہ ہاتھ میں ہے، کھانا ہاتھ میں ہے اور اپنا سواری لے کر جا رہا ہے، راستے میں بیابان جنگل میں پہنچ گیا جہاں کوئی نظر نہیں آتا ہے، نہ اس کو کوئی آدمی نظر آ رہا ہے، نہ اس کو کوئی مخلوق نظر آتی، کچھ نہیں، بیابان جنگل میں ہے۔ اچانک آرام کرنے لگا، تھک گیا، پتہ لگا آرام کرنے پر اس کا گھوڑا بھی ختم، اس کا توشہ بھی ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب آدمی کی اس کی آنکھ کھلی
تو اس مسافر کا کیا حال ہوگا؟ بیابان جنگل میں کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میرا توشہ بھی ختم ہو گیا، میرا جو ہے سواری بھی ختم ہو گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بالکل ختم ہے، مایوس ہوا، پریشان ہونے لگا کہ آخر کیا کروں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے اور میں کیسے رب سے مانگوں، میں کیا کروں، میں بیابان جنگل میں ہوں، کوئی راستہ دکھلانے والا نہیں، کوئی راستے کی رہنمائی کرنے والا نہیں، مجھے کوئی صحیح راستہ نہیں دکھا رہا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ذرا سے میں آرام کرنے لگا کہ تھک گیا ہوں اور مجھے سامان میرا نہیں ملتا ہے، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا گھوڑا بھی موجود ہے، اس کا توشہ بھی موجود ہے۔ اب آپ اپنے دل پر خود فیصلہ کر کے ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ وہ آدمی کتنا خوش ہوگا اپنی سواری کے ملنے سے، کتنا خوش ہوگا کہ اس کی جان میں جان آ جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور میرے نبی نے تو یوں فرمایا، ایک آدمی جو 80 سال کا ہو گیا ہو، گناہ کرتے کرتے تھک گیا ہو، گناہ اس کے نامہ اعمال میں اتنے آ گئے ہو کہ گناہ کے علاوہ نیکی نظر نہیں آتی ہے، اب اس کے گناہوں کی وجہ سے بستی والوں نے چھوڑ دیا، اس کے گھر والوں نے چھوڑ دیا، اہل و عیال نے چھوڑ دیا، بیٹوں نے اور پوتوں نے کہہ دیا تم نحوست والے آدمی ہو، گناہ کرتے کرتے تھکتے نہیں ہو، ہم تمہیں ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے اپنے گناہ کرتے کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ 80 سال کا بوڑھا اگر لاٹھی کا سہارا لے کر اور سب سے مایوس ہو کر رب کے دربار میں آ جائے اور اللہ کو معافی مانگنے لگے تو رب کہتا ہے، جب یہ بندہ اللہ کی طرف آنے لگتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف، تو اللہ اعلان کرتا ہے فرشتوں سے، آج آسمانوں میں چراغا کر دیا جائے، آسمانوں میں روشنی کر دی جائے، فرشتوں آج آسمانوں میں قمقمے لگا دیے جائیں۔ تو فرشتے برجستہ سوال کرتے ہیں، اے مولا آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آسمانوں میں چراغا کر دیے جائیں، آسمانوں میں روشنی کر دی جائے، آسمانوں میں قمقمے لگا دیے جائیں، مولا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، محمد فرشتوں تمہیں معلوم نہیں ہے، آج ایک ایسا مایوس بندہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے کہ جس کو سب نے چھوڑ دیا ہے، آج میرے در پر آنا چاہتا ہے، اس خوشی میں آج میں آسمانوں میں بھی روشنی اور چراغا کرا رہا ہوں۔ اس لیے عزیزو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، رب سے مانگنا ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنی ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ سے آپ جتنا مانگیں گے اللہ اتنا ہی نوازے گا۔ اور یہ آج طاق راتوں میں سے ایک بڑی طاق رات ہے جو 27ویں شب ہے، بعض علماء نے تو باقاعدہ اس کو تسلیم کر لیا ہے، اس رات میں لیلۃ القدر کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ ویسے ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہاں